میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو قرب مل جاتا ہے اللہ والوں کا، ان کو دنیا کی دولت مل جاتی ہے۔ محبت کریں اللہ والوں سے، محبت کریں اولیاء کرام سے، کیونکہ اللہ کے مقدس ولیوں سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کے مقدس ولیوں کا ذکر کرنا گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جو اللہ کے مقدس ولیوں کا ذکر کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ولی سے محبت کرتا ہے، ہر ولی سے پیار کرتا ہے، ہر ولی سے محبت فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ کھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر یہ پیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر یہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر یہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر آج ہم کسی سے دوستی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے دشمنی کریں تو کیا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اگر آج ہم کھاتے ہیں تو کیا اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں، اگر آج ہم پیتے ہیں تو کیا اللہ کی رضا کے لیے پیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر آج ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اگر وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر وہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں خدا کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ہر کام اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے، پیتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے بھی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، اور ان کے دربار میں جانے کے بعد میں جو بھی ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس ولیوں کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان کو اتنی پاور دی ہے کہ اگر یہ ایک اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس ولیوں کو یہ پاور، یہ قوت دی ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں آگ چل رہی ہے تو آگ بجھ جائے، اگر یہ دعا کر دیں تو آسمان سے بارش نازل ہو جائے، بارش آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ پاور دی ہے۔ کتنی پاور دی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیر میں آئے تھے تو راج بھدورا جو پرتھوی راج تھا، اس نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کو بھگانے کی ناپاک کوششیں کی، ناپاک کوششیں کی، جادو کروایا، پانی کو بند کروایا، لیکن حضور خواجہ غریب نواز نہیں گئے۔ تو انا ساگر کے پاس میں ایک جنات رہتا تھا، اور جو جنات رہتا تھا اجمیر کے سارے لوگ اس کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کے پاس میں جاتے اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، لوگ اس کو اپنا خدا مانتے تھے۔ سارے لوگ جنات کے پاس میں گئے اور کہنے لگے اے ہمارے خدا، اے ہمارے معبود، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے پوچھتے ہیں، لیکن یہاں پر اجمیر میں ایک بابا آ چکا ہے، ایک بابا آیا ہے جو لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے، جو لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے اور تم سے دور کر رہا ہے۔ کچھ تم ایسا کرو کہ وہ بابا یہاں سے چلا جائے، وہ بابا یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ اپنا بنا رہا ہے، وہ اپنے مذہب میں لوگوں کو لے رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ جنات کہنے لگا، وہ جن کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو ایک سیکنڈ میں مسل دوں گا، میں اس کو ایک سیکنڈ میں مٹا دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ جنات اور سارے لوگ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس میں آئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے دیکھا اور حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کیوں تو برباد ہونا چاہتا ہے؟
تو برباد ہونا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز نے خود حملہ کیا اور ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو برباد ہونے سے بچ جائے اور تیری مراد پوری ہو جائے تو ایک کام کر، تو مسلمان ہو جا اور میرا غلام بن جا۔ کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، فقط انسان ہی ان کے غلام نہیں ہیں بلکہ جنات بھی ان کے غلام ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر انسان مرید تھے تو حضور غوث اعظم کے جنات بھی مرید تھے۔ اسی طریقے سے غریب نواز کے اگر انسان مرید ہیں تو ان کے جنات بھی مرید تھے، انسان بھی مرید تھے اور جنات بھی مرید تھے۔ حضور غریب نواز نے اس جن سے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو برباد ہونے سے بچ جائے تو ایک کام کر، مسلمان ہو جا، میرا مرید ہو جا، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ وہ جنات کہنے لگا اے غریب نواز، کیا تمہیں پتہ ہے میری مراد کیا ہے؟ تم کو معلوم ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ غیب بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ اپنے مقدس ولیوں کو یہ پاور دیتا ہے، یہ قوت دیتا ہے کہ یہ غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تو کیا چاہتا ہے، تیری مراد کیا ہے؟ فلاں مندر ہے، فلاں مندر کے اندر ایک مورتی ہے، ایک عورت کی مورتی ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کے پاس میں روزانہ جاتا ہے اور جانے کے بعد میں تو اس کے پاس میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور تیری چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ تجھ سے محبت کی باتیں کرے، یہ تجھ سے پیار کی باتیں کرے، تو روزانہ جاتا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے یہ محبت کی باتیں کرے، لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی ہے۔ میری بات سن، اگر تو مسلمان ہو جائے گا اور میرا مرید ہو جائے گا تو جو چاہتا ہے ویسا ہو جائے گا، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ تجھے مل جائے گی۔ جب تم مندر میں جائے گا اور اس سے بات کرے گا وہ بھی تجھ سے بات کرے گا۔ جب اتنا سنا، اس جنات نے اتنا سنا، کہنے لگا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور آپ کا مرید ہو جاتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ اندھا کر دیتا ہے، محبت سب کچھ کروا دیتی ہے۔ جب سچی محبت کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے تو محبت میں انسان کب کیا کر بیٹھے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ محبت میں انسان سب کچھ کر دیتا ہے لیکن محبت سچی ہونا چاہیے، محبت پاکیزہ ہونا چاہیے۔ وہ جنات حضور خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا، مسلمان ہوا اور مرید ہو گیا، اور حضور خواجہ غریب نواز سے کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ فلاں مندر میں چلو، اور چلنے کے بعد میں جس سے میں محبت کرتا ہوں جو پتھر کی مورتی آپ اس سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ یہ مجھ سے بات کرے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک کام کر تو خود جا اور مندر میں جانے کے بعد میں اس پتھر کی مورتی سے کہنا کہ غریب نواز کا حکم ہے کہ تو مجھ سے بات کر لے، جیسے کہ تو اتنا کہے گا وہ پتھر کی مورتی تجھ سے بات کرنا شروع کر دے گی۔ اللہ اکبر، وہ جنات مندر کے اندر آتا ہے اور جیسے کہ مندر کے اندر آیا اس نے اس مورتی کو دیکھا جس سے وہ محبت کرتا تھا، وہ عورت کی مورتی تھی، اور کہتا ہے اے پتھر کی مورتی سن، حضور غریب نواز کا یہ حکم ہے کہ تو مجھ سے بات کر۔ جب اتنا سنا اس مورتی نے کہ غریب نواز کا حکم ہے کہ میں بات کروں، وہ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے۔ جیسے کہ اس نے بات کرنا شروع کی، حضور خواجہ غریب نواز نے اس جن کا اس سے نکاح پڑھایا اور ان دونوں کی شادی کروا دی۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی تھی۔ آپ یہ دیکھو کہ جو جنات حضور خواجہ غریب نواز کو مارنے کے لیے آیا تھا اس کو اللہ رب العزت کی عطا سے جو حضور خواجہ غریب نواز کے پاس میں پاور تھی، طاقت تھی، قوت تھی، اس پاور کا استعمال غریب نواز نے کیا اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں اور جنات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے قریب ہو جائیں کیونکہ اللہ والوں کو اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، پہاڑ سے زیادہ، زمین سے زیادہ اگر کوئی چیز طاقتور ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا تو زمین نے حرکت کرنا شروع کر دیا، اور جب زمین نے حرکت کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑ کو بنایا۔ پہاڑ کو جیسے ہی بنایا تو زمین کی حرکت رک گئی۔ فرشتوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ پروردگار، کیا پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ انہوں نے زمین کی حرکت کو روک دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں پہاڑوں کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ وہ زمین کی حرکت کو روک دیں۔ اس کے بعد میں فرشتوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں کوئی پہاڑوں سے زیادہ طاقتور شے ہے؟ کیا تیری مخلوق میں کوئی پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں لوہا ہے، کیونکہ لوہا اگر آپ پہاڑوں پر مارو گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لوہا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پتھر کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تو لوہا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد میں فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ کیا لوہے سے زیادہ تیری مخلوق میں کوئی طاقتور شے ہے؟ لوہے سے زیادہ تیری مخلوق میں کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں آگ ہے، کیونکہ اگر لوہے کو آگ میں ڈالا جائے گا تو لوہا پگھل جائے گا، آگ زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد میں فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ کیا آگ سے زیادہ تیری مخلوق میں کوئی طاقتور شے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد میں فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ کیا لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ تیری مخلوق میں کوئی طاقتور شے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوا ہے، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے وہ پانی کا رخ بدل دیتی ہے، ہوا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد میں فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں پانی سے زیادہ، تیری مخلوق میں آگ سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، زمین سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ، ہواؤں سے زیادہ کوئی طاقتور شے ہے، کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے، وہ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہواؤں سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اگر میرا ولی دعا کر دے گا، اللہ اکبر، تو آگ بجھ جائے گی۔ اگر ولی دعا کر دے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر ولی دعا کر دے گا تو ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور شے ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں سے دوری اختیار مت کرو، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، تمہیں بھی طاقت ملے گی، اور ان کے دربار میں آپ جا کر کے کچھ بھی مانگو گے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ کی عطا سے مانگو گے اور ان کا وسیلہ دے کر کے مانگو گے تو سب کچھ ملے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے حقیقی دینے والا پروردگار ہے۔ اور اب اللہ رب العزت کے علاوہ جو بھی عطا کرے گا، جو بھی کچھ دے گا، وہ اللہ کی عطا سے دے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو کوئی کچھ کیسے دے سکتا ہے؟ جو بھی کوئی دیتا ہے، جو بھی کچھ عطا کرتا ہے